تم کہہ دیتی کہ اے محمد عربی میں تم سے خدیجہ تمہاری بیوی تمہارے بدن کی چمڑی طلب کرتی ہو تو رسول اللہ کے رسول اور محمد بن عبداللہ اپنے بدن سے اس چمڑے کو نکال کر تیرے لیے حاضر کر دیتا، اس لیے کہ تو میری زوجہ ہے، تو میری بیوی ہے۔ شوہر بیوی کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کی ہے۔ اور یاد رکھو وہ بیوی جب اس دنیا سے جاتی ہے اس حال میں مرتی ہے، اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو رسول اللہ یہ کہتے ہیں جو عورت اس دنیا سے اس حال میں چلی گئی جس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کے بد اخلاقی پر، بد خلقی پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری میں صبر جو کیا ہے اس صبر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے اٹوٹ محبت ہونی چاہیے۔ اور شوہر کی محبت تو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت خط بھیجتی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ بہت بیمار ہے، میں اپنے باپ کو دیکھنے جانا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر جو تجارت کے لیے گیا ہے، دوسرے ملک میں گیا ہے، اس شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ جب تک میں آ نہ جاؤں تو گھر سے باہر مت نکلنا، تو اس آنگن سے باہر مت نکلنا، کسی کے گھر مت جانا۔ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے بغیر اجازت جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری ضروری ہے۔ اے بیٹی تو اپنے شوہر کی بات مان، اپنے گھر کے اندر رہا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا انتقال بھی ہو گیا پھر بھی اس نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کیا میں اپنے باپ کے آخری رسم میں شامل ہو سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے منع فرما دیا، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے کہا، اے بیٹی اللہ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے صرف اس سبب سے کہ اس باپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ جب شوہر کی فرما برداری بیویاں کرتی ہیں تو اللہ اس فرما برداری کا صلہ یہ دیتا ہے کہ مرحوموں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، مرحوموں کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جب کسی گھر میں مرد بگڑ جاتا ہے، مرد غلط طریقے کا شکار ہو جاتا ہے، مرد کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس مرد کے گھر میں لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، لیکن عورت اگر گناہوں میں مبتلا ہو گئی تو لوگوں کی نسلیں بدل جایا کرتی ہیں، لوگوں کی نسلیں خراب ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے ماں کا کردار اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کی شادی تلاش کیجئے تو یہ مت تلاش کریے کہ گھر 3 منزلہ ہے کہ 4 منزلہ، بلٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ تلاش کرو کہ وہ کردار کی اچھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کیریکٹر کی اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ جہیز مت دیکھو بلکہ کردار دیکھو، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو کردار نافذ کر دیا اس کردار کے بنا پر اگر آپ شادی کرو گے تو اللہ آپ کو اس نکاح میں برکت دے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، بہت غریب صحابی ہے، بہت ہی شکل سے ان کی جو بہت بدصورت تھے، اتنی اچھی صورت نہیں تھی، خوبصورت نہ تھے۔ ایک دن رسول اللہ کے پاس بیٹھے، اللہ کے رسول نے اسے کہا جلیبیب تم شادی کر چکے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا، نہ میرے پاس مدینے میں گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے، نہ صورت ہے، نہ شکل ہے، یا رسول اللہ کون اپنی بیٹی مجھے دینا چاہے گا، نہ میرے پاس پیسے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ایسے قائد تھے، ایسے رہنما تھے جو صرف اس وقت کے امیروں کو ساتھ لے کر چلنے والے نہیں، غریبوں کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ جو بڑے لوگ ہیں جو رہنما بنتے ہیں ان کی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں کو اپنے ساتھ رکھیں، خوبی تو یہ ہے کہ ایک گلی میں ٹہلنے والے کو بھی آپ جو ہے اپنے ساتھ رکھ کر اس کو بھی اتنی عزت دیا کرو۔
اللہ کے رسول نے کہا جلیبیب تم شادی کر لو. کہا یا رسول اللہ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ مدینہ میں ایک گھر ہے انصاری صحابی کا، انصاری گھرانے کا ایک گھر ہے، وہ مالدار بھی ہیں، ان کے گھر جانا، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے. سلام کے بعد کہنا کہ رسول اللہ نے میرا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا ہے، میرا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا ہے. وہ جلیبیب جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں گھر میں، گھر سے وہ صحابی نکلتے ہیں. سلام کہا میں جلیبیب. کہا ہاں بتاؤ کیا کام؟ کہا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا سلام میرے پاس آیا. کہا اور کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جا کر ان انصاری صحابی سے کہہ دینا کہ جو تمہارے گھر میں اکلوتی بیٹی ہے اس کا نکاح مجھ جلیبیب سے کر دو، اس کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ انصاری صحابی جو تھے من میں کچھ سوچنے لگے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی میری زوجہ یہ جلیبیب آئے ہیں، صحابی ہے اللہ کے رسول کے، شکل اچھی نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب بہت ہے، اور یہ ہمارے گھر میں شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں، نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں. بیوی نے کہا کہ کیسے شادی کر دی جائے، وہاں پہ گھر بھی نہیں، بیٹی ہماری کہاں رہے گی، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی بیٹی بھلا اس غریب کے ساتھ کہاں گزرے گی. لیکن وہ جو بیٹی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والی تھی. اس بیٹی نے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے ماں، تم کیا سوچ رہی ہو؟ یہ مت سوچو کہ نکاح کس سے ہونا ہے، یہ سوچو کہ نکاح کا پیغام کہاں سے آیا ہے، نکاح کا پیغام کس گھر سے آیا ہے، نکاح کا پیغام کس شخص نے بھیجا ہے، کس رسول نے بھیجا ہے، جو رسولوں میں سب کا سردار ہے، جو انبیاء میں سب کا سردار ہے. اور اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول کائنات کا مرتبہ ہے. اس رسول کی زبان سے میرے لیے رشتہ آیا ہے. ارے میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے رشتہ، اللہ کے رسول نے مجھے رشتہ بھیج دیا ہے. میں اس شخص سے نکاح کے لیے تیار ہوں. جب حضرت جلیبیب رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ بیٹی نے اس طرح جواب دیا ہے، اس کی بیٹی نے. اللہ کے رسول خوش ہوئے، ان دونوں کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی. ان کو تجارت میں ہلکا سا کچھ کام کروایا گیا. جب اللہ کے رسول نے دعا کر دی، چند سالوں کے بعد مدینے میں ایک گھر اور جلیبیب کا آباد ہو گیا، اور مدینے کی تاریخ میں حضرت جلیبیب کا گھر شادی کے بعد سب سے بڑا گھر بن چکا تھا. سب سے امیر انسان کا گھر کسی کا تھا تو حضرت جلیبیب کا گھر بن چکا تھا. سب سے خرچیلا گھرانہ کوئی تھا تو وہ اس بیٹی کا گھرانہ تھا، جس بیٹی نے یہ نہیں دیکھا تھا امیر ہے یا غریب، یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ کی مرضی اس رشتے میں شامل ہے. اس لیے جب ہم شادیاں کریں تو کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرتے وقت کوئی گناہ کا کام نہ کریں. اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرتے وقت یہ عبادت کا کام ہے نکاح. اس نکاح کے کام میں ہم کوئی غلط رسومات کو داخل نہ کریں، بلکہ شریعت کے مطابق نکاح کے کام کو انجام دیں، تاکہ ہماری نسلیں جو پڑھیں وہ رسول اللہ کے غلام پیدا ہوں، ہمارے گھروں میں رسول اللہ کے وفادار پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے، اس جو آج یہ محفل ہے، اس محفل کے ذریعے سے ہمارے دوست ربیع الاسلام صاحب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے نکاح میں خوب آسانیاں پیدا فرمائے. میرے عزیز دوستو، یہ نکاح کے ذریعے سے اب ایک بیٹی ان کی بیوی بنے گی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی. اب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی کہ ابھی تک یہ کہیں بھی گھومتے تھے، کوئی بھی بلاتا تھا چلے جاتے تھے، رات میں چلے جاتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے، کہیں بھی ہر کسی کا شوق ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی کے شوہر بن جاتے ہیں، کوئی ہمارے ماتحت آ جاتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اب ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، اب ہمیں اس کی فکر لاحق ہوگی. جب بھی جو ہمارے حقوق بیوی کے ہم پر ہیں، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، ورنہ اس کی جواب دہی بھی دینی ہوگی. شادی کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ایک شخص، ایک لڑکے پر آتی ہے، وہ مائنڈ اپنا سیٹ اپ کرتا ہے کہ میں
ماں کی ذمہ داری بھی مجھے ادا کرنا ہے، مجھے بیوی کی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہے، مجھے ماں کے حقوق کو بھی نہیں ٹالنا ہے، ماں کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور بیوی کے جو حقوق اللہ نے مجھ پر نافذ کیے ہیں ان حقوق کی بھی فرما برداری مجھے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی بیوی بن کر آئے تو ہمارے گھر کی عورتوں کو چاہیے ایک بار ہی ہم اس کو سارے گھر کی ذمہ داری نہ پکڑائیں، سارے گھر کا بوجھ اس کے سر نہ ڈال دیں، دھیرے دھیرے اس کو کام بتاتے رہیں اور اپنی بیٹی سمجھ کر اس سے کام لیتے رہیں۔ جو بہویں آئیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے جب ہم کسی گھر میں داخل ہوں اپنے شوہر کے گھر میں تو یہ سوچ لیں کہ جو ہمارے شوہر کی ماں ہے، ہماری ساس ہے، اس کی عظمت صرف یہ ہے، یہ سوچ لیں کہ میرا جو شوہر ہے اس کی جنت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میری ساس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یقین جانو جب بیٹیاں اپنے ساس کو اپنی ماں کا درجہ دینے لگے گی، ساس اپنی بہوؤں کو بیٹیوں جیسا سلوک کرنے لگے گی، ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہماری بیٹی اپنے سسرال میں جس خوشی کی متوقع ہے، جو خوشی چاہتی ہے، وہ خوشی ہم اپنے بہو کو اپنے گھر میں دے دے، ہر گھر جنت بنتا ہوا نظر آئے گا، ہر گھر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کوشش کریں کہ گھر کے لڑائی جھگڑوں کو کبھی باہر نہ آنے دیں، اندر ہی گھر کے لڑائی جھگڑوں کو سلجھا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ربیع الاسلام صاحب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کو اس ذمہ داری اٹھانے کے لیے خوب مولا تعالیٰ ان کے دل میں ہمت بھی پیدا کرے اور ان کے رزق میں، ان کے کمائی میں خوب برکت دے۔ مولا تعالیٰ یہ نکاح کی تقریب جو منعقد ہونے والی ہے دو دنوں میں، اس نکاح کے ذریعے سے جو ان کی ہمسفر بنے ان کو وفادار، شوہر کا وفادار بنائے، بیویوں کو شوہر کا وفادار اس قدر ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، شوہر کی ذمہ داری اور شوہر کا مرتبہ کیا ہے، بہن بیٹیاں سن رہی ہوں گی، یقین جانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مرتبے کو اس قدر بلند کیا ہے، اتنی عظمت شوہر کی بتائی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر آدم کی اولاد کو کسی اور کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں یہ حکم دے دیتا کہ بیویاں اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے، کسی اور کو حکم نہیں ہے، ورنہ اگر حکم ہو جاتا تو سب سے پہلا حکم یہ ہوتا کہ نبی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، باپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، بیویوں کو اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہے، اس دنیا کا، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ دنیا میں نہیں بنا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے ذریعے اس رشتے کو بنایا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا ہے، کہا کہ شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے یہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اس رشتے کی حفاظت کرو اور اس رشتے کو خوب نبھاؤ، یہ رشتہ بگڑنے نہ پائے۔ بہت سارے رشتے بگڑ جاتے ہیں، غلط طریقے کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتے بگڑتے ہیں، لیکن ان کو سلجھانے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتے کا انت طلاق ہو جائے، ہر رشتے کا انت چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیز پیدا کی ہے ان چیزوں میں سب سے لعنتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے جب رشتہ نہ بنے تو اس کو بنانے کی کوشش کرو، صبر کرو، اللہ صبر پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں مولا ان کی شادی شدہ زندگی کو خوش رکھے، آباد رکھے، جن کی نہیں ہوئی ہے مولا تعالیٰ ان کو بھی نیک رشتہ عطا فرمائے۔ اور ارشد بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے سارے ساتھیوں کی شادی ہو گئی، اور کس محفل کے صدقے میں ربیع الاسلام صاحب کا چہرہ چوم لینا ہو سکتا ہے، آخر تم ہی بچے ہو۔